السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے ایک خواب دیکھتی ہیں، اور وہ خواب یہ ہے کہ ایک نہایت ہی روشن چمکدار بڑا خوبصورت چاند ہے جو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی گود مبارک میں آ چکا ہے۔ آپ جب بیدار ہوئیں تو ایک عیسائی راہب کے پاس گئیں جو کہ خوابوں کی تعبیر جانتا تھا، تو آپ نے جب اس کو خواب سنایا تو اس نے کہا کہ خواب تو یہ بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، بس اعلان باقی ہے، اور اس کے نکاح کے اندر اے خدیجہ تو آئے گی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے تجارتی سفر سے جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے اس وقت بڑے تھے ان سے مشورہ کیا اور اس پیغام نکاح کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچا کو بلایا اور نکاح ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رہنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت تھی کہ آپ کئی دن کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح آپ غار حرا میں گئے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا اقرا۔ جب آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، پھر آپ نے کہا اقرا، پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا، خوب دبایا، پھر کہا اقرا۔ 3 دفعہ اس طرح کرنے کے بعد پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ جب یہ نازل ہوئی تو آپ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ آپ کی حالت وہ بہت ہی ناساز تھی۔ آپ فوراً گھر پہنچتے ہوئے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دیں، میرے اوپر چادر اوڑھ دیں، اور آپ فوراً آرام کرنے لگے۔ پھر آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو وہ سارا واقعہ سنایا، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ سارا ذکر تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جو فرشتہ حضرت موسیٰ پر تورات لے کر آیا، جو فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل لے کر آیا اور پہلے پیغمبروں پر نازل ہوتا رہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو وحی لے کر آپ کے پاس آیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں جس کا ذکر تورات زبور انجیل میں ہے۔ کاش کہ میری اتنی زندگی ہوتی کہ جب آپ اپنا دعوی نبوت کریں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کی اپنی قوم والے آپ کو اس مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، تو میں اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کا ساتھ دیتا، آپ کا تعاون کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی یہی ہوگا؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں واقعی یہی ہوگا۔ جس بھی شخص نے اللہ کی طرف سے جب اس پر وحی آئی، نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے ساتھ یہی ہوا اور اپنی قوم والوں نے کیا۔ اور اسی طرح جب وہ گھر واپس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پہلے وہ خواب بھی آ چکا تھا اور ورقہ بن نوفل کی باتوں سے یہ یقین بھی ہو چکا تھا، تو لہذا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ فیصلہ کر لیا اس بات کا یقین کرنے کے بعد کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں،
لہذا میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ واحد عورت ہیں کہ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں ایمان لے کر آئی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ واحد عورت ہیں کہ جن کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، جن کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔